به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگ، رجب کے مہینے میں ایک مخصوص رات جس کو شب معراج کے نام سے جانا جاتا ہے، کوشش کریں گے کہ آج اس رات کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے لا سکوں کہ اس رات سے یا اس رات کی کیا فضیلت ہے، کیا مراتب ہے، کیا یہ رات واقعتاً ایک عبادت کی رات ہے یا نہیں، شریعت کے اندر اس رات کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، کتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، بعد میں صحابہ کرام کا عمل پھر اس رات کے حوالے سے کیا رہا ہے، تو کوشش کریں گے کہ اس پر کچھ بات کر سکیں۔ یہ تصویر پہن کر آئے ہوئے ہیں، شرٹ پر جو تصویر نظر آ رہی ہے، تو مسجد کے اندر تصویر یا کتا یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے۔ تو آپ ایسا کر لیں کہ اس شرٹ کو الٹا کر کے پہن کے آ جائیں بیت الخلا جا کر، تو پھر بھی چل جائے۔ بہت مشہور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر یا کتا ہوگا تو فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک چادر لٹک رہی ہے جس میں تصویر ہے، تو آپ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، یہاں تک کہ بیٹی سمجھ جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں تشریف نہیں لا رہے ہیں، کس تصویر کی وجہ سے۔ تو جس گھر میں تصویر یا کوئی کتا ہو تو فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، رحمت والے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو آج کل تو بہت ہی مخصوص فریم بنا کر لوگ لگانے لگ گئے ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ یا بچوں کے لیے کوئی اسکول بیگ خرید کے لے آتے ہیں، اس میں تصویر بنی ہوتی ہے، یا کھلونے لے آتے ہیں تصویروں والے ہوتے ہیں، گڑیا لے آئے۔ تو ان چیزوں سے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کو بچائیں۔ گھر کے اندر نہ کوئی تصویر ہو اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے اندر تصویر بنی ہوئی کوئی کھلونا وغیرہ ایسی کوئی چیز نہ ہو، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ رب العزت اسی تصویر کو قیامت کے دن آپ سے کہیں گے کہ اس کے اندر جان، اس کے اندر روح ڈالو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ خیر، ہمارا موضوع تھا کہ معراج کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
نبوت ملنے کے بعد اپنے خاندان، اپنے لوگوں میں جب آپ نے نبوت کی بات کو پھیلانا شروع کیا، اللہ وحدہ لا شریک کی بات شروع کی، تو ایک دم مخالفت بڑھ گئی. پہلے تھوڑی تھی، پھر آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، یہاں تک کہ اپنے خاندان کے لوگ، اپنے چچا قریبی جنہوں نے آپ کی پرورش کی، وہ بھی مخالف ہو گئے. جن پر آپ کو بہت زیادہ اطمینان تھا، وہ بھی مخالفت میں آ گئے. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کے لوگوں سے پریشان ہو گئے تو آپ نے کہا کہ میں یہاں سے تھوڑا سا ہجرت کرتا ہوں، بلکہ کسی اور جگہ سفر کرتا ہوں اور وہاں جا کر اپنی بات بتاتا ہوں، شاید یہاں تو میرے ساتھ کوئی نہیں چل رہا، وہاں دو چار لوگ شامل ہو جائے تو میری ایک جماعت بن جائے گی. ہر شخص کو ہوتا ہے، جہاں آپ کی بات نہیں چل رہی آپ کوشش کرتے ہیں مختلف جگہوں میں جا کر اپنی بات منوانے کی، لیکن کوئی بات نہیں کرتا تو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ کسی اور ذرائع سے رابطہ کیا جائے تاکہ معاملہ حل ہو. تو آپ طائف کے میدان میں چلے گئے. طائف وادی ہے مکہ کے قریب ہی، تو آپ وہاں چلے گئے تو وہ ایک لمحہ رلا دینے والا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کے طائف کے لوگوں کو بتاتے ہیں جن سے آپ کو امید بہت زیادہ تھی کہ یہ میری بات کو تسلیم کریں گے، مجھے آخر نبی مانیں گے. اس ارادے سے آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر جب بات کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے عباس لڑکوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا. وہ بدبخت پتھر مارتے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پھر آہستہ آہستہ باہر کی طرف نکلتے رہے. وہی وہ موقع ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک مبارک خون سے بھر چکی ہوتی ہے. آپ کے جوتے میں خون بھر چکا ہوتا ہے، رس رس کر ٹانگوں کے ذریعے نیچے پہنچ کر جس طریقے سے پتھر مارے گئے. یہ وہ قوم تھی جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امید بہت زیادہ تھی. اب یہ ذرا تصور کریں اس ماحول کو، اس لمحے کو، کہ دو جہاں کا سردار آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے محبوب بندے، پوری دنیا میں آپ جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، وہ اتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے کہ اپنا خاندان بھی مخالف، اپنا علاقہ بھی مخالف، اپنے آس پاس کے رہنے والے لوگ بھی مخالف، جو آپ کو صادق اور امین کے لقب سے مشہور کیا ہوا. یہ لقب آپ نے خود اپنے لیے تجویز نہیں کیا تھا، بلکہ لوگوں نے آپ کو دیا تھا کہ آپ کیا ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے. آپ کو کوئی، آپ نہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں نہ کسی امانت میں خیانت کرتے ہیں. اس بندے کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا. آج ہم ہزاروں ہیں لیکن کوئی ہمیں صادق اور امین نہیں کہتا، کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہتا. آپ دیکھیں، لیکن وہ پورا علاقہ آپ کے اعتراف کا اس بات کو تسلیم کر رہا ہے. اس کے باوجود جب آپ نے شریعت کی بات کی تو سب مخالف ہو گئے، اور مخالفت یہاں تک کہ آپ کو مار دینے کی دھمکیاں شروع ہونے لگی. پھر آپ وہاں سے سفر کرتے ہیں طائف کی طرف. طائف والے بھی یہی کرتے ہیں، ان سے زیادہ کہ پتھر مار مار کے آپ کو لہولہان کرتے ہیں. آدمی کس قدر ٹوٹ چکا ہوگا اندر سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں اپنے گھر، سارا معاملہ، سارے چیزیں، رات میں کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں. پھر یہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی.
آپ ابھی مکمل سوئے نہیں تھے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی لیٹتا ہے اور اسے اپنے اطراف میں کچھ باتیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں اور وہ ہلکا ہلکا نیند میں بھی ہوتا ہے، یا قریب میں کوئی باتیں کر رہا ہو تو ان کی باتیں بھی بعض دفعہ وہ سن لیتا ہے. تو اس طرح کی نیند میں تھے آپ کہ کچھ سوئے بھی تھے اور کچھ اٹھے بھی ہوئے تھے بیداری کے. تو اس وقت حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے کر جاتے ہیں، بیت المقدس فلسطین، وہاں لے کر جاتے ہیں، کیونکہ قبلہ اول ہمارا وہی ہے. وہاں آپ پہنچتے ہیں، وہاں جا کر انبیاء کی ایک بڑی جماعت اس جگہ پر موجود ہوتی ہے، وہاں پر ایک امامت کرواتا ہے. تمام انبیاء آپ کی صف میں کھڑے ہوتے اور امامت ہوتی. اچھا، یہ سفر جو یہاں سے وہاں تک تھا، ایک براق نامی سواری پر آپ نے کیا جو خچر سے تھوڑی سی چھوٹی اور یہ گدھے سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے. اس کی رفتار بہت تیز تھی. اس کی رفتار ایسی ہے کہ جیسے ہماری نظر جہاں تک جا سکتی ہے یہ اس لمحے وہاں پہنچ جاتی ہے. اس رفتار کے ساتھ اس نے سفر کیا جس کو بجلی کی رفتار آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہاں تک آپ اس براق سواری پر سوار ہو کر پہنچے اور وہاں امامت کروائی، اور وہاں سے پھر عرش معلیٰ کا ایک سفر شروع ہوا جس کو معراج کہا جاتا ہے. پھر ہر آسمان پر آپ گئے، پہلے آسمان پر گئے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر اور انبیاء حضرت نوح علیہ السلام آگے. اس طرح مختلف انبیاء ہر آسمان پر ملاقات ہوتی تھی. آخر میں جب پہنچے 7ویں آسمان پر تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کو ہم اپنا جد امجد کہتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں تھا. کافی فاصلہ رہا ہے اس میں، لیکن درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. آج آپ یہاں پر مکہ مکرمہ دیکھتے ہیں، زمین پر سعودیہ میں جا کر وہاں حج عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اسی طرح کا ایک مکہ حج جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، وہ 7ویں آسمان پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی مکہ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور مرحبا کہہ کر پکارتے ہیں، جس طرح استقبال کیا جاتا ہے. استقبال ہوتا ہے اور وہی اپنے طور پر جو باتیں، اور اس کے بعد پھر وہ حج بیت المعمور جو ہے وہاں پر روزانہ 70 لاکھ سے زائد احادیث میں آتا ہے کہ فرشتے طواف کرتے ہیں. 70 لاکھ سے زائد فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اور جس ایک فرشتے کا ایک مرتبہ طواف ہو جاتا ہے قیامت تک اسے دوبارہ موقع نہیں ملے. اتنے فرشتوں کی تعداد ہے اللہ فرشتے کے بعد. جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا. ہم تو یہاں ہر سال 2 مرتبہ جا کر 3 مرتبہ، بعض ہر جمعے جاتے ہیں، جمعے کی نماز سعودیہ میں جا کر حرم میں پڑھتے ہیں. بعض ایسے لوگ بھی جنہوں نے ہر جمعے کی نماز جا کر سعودیہ میں پڑھتے ہیں. اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے وہ اپنے اعتبار سے کرتا ہے. تو یہاں چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی کئی مرتبہ جا کر طواف کر لیتا ہے، اور ایک ہی عمرے میں کئی مرتبہ طواف کر لیتا ہے.
تو بیت المعمور جو فرشتوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں پر ایک فرشتہ ایک مرتبہ طواف کرتا ہے، پھر دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ آپ وہاں سے پھر آگے عرش معلیٰ کی طرف جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے۔ یہ سارا سفر، یہ ساری چیزیں کیوں تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ تکالیف سے گزرے تھے۔ وہ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ آپ بہت زیادہ غم ہو، بہت زیادہ پریشانی ہو، آپ اپنے کسی بڑے محسن کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کو دلاسا دیتا ہے، آپ کو اطمینان دیتا ہے، تو آپ دوبارہ اپنی جان دوبارہ آ جاتی ہے آپ کے اندر، آپ کے اوسان دوبارہ واپس آ جاتے ہیں، آپ اپنے اندر دوبارہ ایک تازگی محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف بلانے کا مقصد تھا۔ عرش معلیٰ پر پہنچتے ہیں تو 70,000 پردے کہا جاتا ہے جب اس کے قریب آتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ جبرائیل امین اپنا تعارف کرواتے ہیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرواتے ہیں۔ جبرائیل امین سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس سے آگے نہیں آ سکتے، اگر آپ آئیں گے تو آپ اللہ رب العزت کی تجلیات کو برداشت نہیں کر سکیں گے، جل کر ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت جبرائیل امین وہی رک جاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر تنہا آگے کا سفر پورا کرتے ہیں۔ جب آپ سفر شروع کرتے ہیں عرش معلیٰ کا تو 70,000 پردے وہ ہٹتے جاتے ہیں، پھر کرسی وہاں پر اللہ رب العزت براجمان ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے تھی یہ ہمارے علم میں نہیں۔ بہرحال اس ملاقات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 چیزیں دی گئی، ایک 5 نمازیں، ان 5 نمازوں میں پھر عجیب تاثر ہے کہ پہلے 50 دی گئی، پھر آپ لے کر آئے نیچے سے ابراہیم علیہ السلام نے واپس بھیجا، چلے جاؤ 50 کون پڑے گا، میں اس امت کو دیکھ چکا ہوں، پھر آپ واپس جاتے، پھر 45 ہوتی ہے، پھر آپ دوبارہ بھیج دیتے، پھر اللہ رب العزت کے بعد دوبارہ جاتے، اس طرح کرتے کرتے 5 نمازیں ہوتی ہیں۔ 5 نمازیں، اور دوسرا ایک چیز میں بھول رہا ہوں، 5 نمازیں ہیں، اور جو شخص شرک سے بچے گا اس کی مغفرت اللہ رب العزت نے فرمائی، شرک جیسے گناہ سے بچے گا اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گی۔ ایک یہ چیز لے کر آئے، ایک 5 نمازیں لے کر آئے، اور ایک اور چیز تھی جو انشاءاللہ کبھی یاد آئی تو پھر آپ حضرت کے ساتھ سورہ فاتحہ ممکن ہے، ابھی میرے اگر آپ کے پڑھائی کہیں تو ممکن ہے۔ بہرحال یہ 3 چیزیں آپ کو عطا کی گئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ واقعہ معراج صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد آ گیا سورہ فاتحہ نہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو عموماً ہم کسی کو دفعہ دیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی ساتھی پڑھ لیتا ہے، اس طرح ابتدائی اور آخری آیتیں، تو وہ آیتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی۔ ایک 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور اس شخص کے لیے برات کا اعلان جو شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا اور بچتا رہے گا، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ یہ 3 چیزیں عطا کی ہیں۔ یہ اس رات میں ہوا۔ اچھا، اس رات کی حقیقت بیان کرنی تھی، بات ذرا طویل ہو گئی۔
یہ رات 27 رجب کہا جاتا ہے، لیکن 27 رجب کسی حدیث کے اندر، کسی آثار صحابہ کے اندر ہمیں نہیں ملتی، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ رجب کے اندر ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے مخفی رکھا ہے کہ ہمارے سامنے نہیں آنے دیا، کیونکہ آپ علیہ السلام اس رات کے بارے میں بتانے کے لیے جب باہر نکلے تو چند لوگوں کو دیکھا کہ واپس مل رہے تھے، ان کی وجہ سے آپ کو بلا دیا گیا۔ یہ حکمت تھی اللہ رب العزت کی کہ اس رات کو اللہ رب العزت نے چھپا کر رکھنا تھا، تاکہ اس کے لیے ہر بندہ اپنے لیے دعا مانگتا رہے اور اس کی کوشش کرتا رہے۔ تو یہ رات اس اعتبار سے نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اگلے دن کا روزہ بھی پھر نہیں بنتا۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص اس طرح تواتر کے ساتھ کوئی روزہ رکھ رہا ہے، جیسے جمعرات اور پیر کے دن کا عموماً معمول بعض لوگوں کا ہوتا ہے، اگر کوئی اس طرح روزہ رکھ رہا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ باقاعدہ اس رات کو سمجھ کر روزہ رکھنا اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت میں سے منع کیا گیا ہے، صحابہ کرام کا طرز عمل نہیں رہا، اور اس رات کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، کیونکہ یہ رات بلا دی گئی۔ اب معلوم نہیں ہے کہ رجب میں بھی ہے یا نہیں، یہ بھی معلوم۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام یہ تمام معاملات کر کے واپس آتے ہیں، اور جب لوگوں میں یہ بات کرتے ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ تکذیب کرنے لگتے ہیں، پہلے ہی نہیں مانتے تھے اور اب آ گیا تو اور پھر نہیں ماننے لگے۔ البتہ لوگ چلے جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تم بہت زیادہ ان کی طرفداری کرتے ہو، تم بہت زیادہ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، ان کے حق اور سچ کی باتیں کرتے ہو، دیکھو یہ آج رات میں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ کیا فرما رہے ہیں اور کون فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ یہ آپ ایک رات کی بات کرتے ہو، اگر آپ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ 5 منٹ کے اندر اندر یہ سارا کام ہوا ہے تو پھر بھی میں اس کی تصدیق کروں، میں پھر بھی انکار نہیں کروں کہ ایک لمحے کے اندر یہ ہوا، کیونکہ بتانے والی ذات کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام، میں انکار نہیں کر سکتا۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو یقیناً ایسا ہے۔ اچھا، لوگوں نے آپ سے کچھ سوالات بھی کیے، آپ مسجد حرام میں گئے، بیت المقدس گئے، وہاں کتنے دروازے تھے، یہ تھے، تو آپ نے السلام نے بتایا، لیکن لوگوں نے پھر ظاہر ہے جس نے ماننا ہے وہ آج بھی مانے گا، جس نے نہیں ماننا وہ سو بھی نہیں مانے گا۔ آپ کو دیکھ کر بھی انکار کرنے والے بہت سے لوگ تھے، اور آپ کو نہ دیکھ کر بھی ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ معراج کا واقعہ سنا، اس کے اندر بہت سے واقعات ہیں۔ آپ علیہ السلام کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، جنت میں لوگ دکھائے گئے، نہریں دکھائی گئی، آپ کے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک کے اندر شراب تھی، ایک کے اندر دودھ تھا، آپ نے دودھ والے پیالے کو منتخب کیا، حضرت جبرائیل امین نے بہت خوشی کا اظہار کیا، یا رسول اللہ آپ نے جو انتخاب کیا ہے اس سے آپ کی امت کبھی بہکے گی نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک امتحان تھا کہ آپ کے سامنے 2 چیزیں لائی گئی، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا۔ اب آپ نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ آپ نے پاکیزہ چیز کا انتخاب کیا، تو اسی کے مطابق پھر آگے کے معاملات۔ پھر آپ کو جنت دکھائی گئی، جنت کے اندر بڑے بڑے انار، ایک انار کے بارے میں آپ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جس طرح ایک اونٹ بیٹھا ہوا ہو، ایک انار کا سائز اتنا تھا۔ ایک بڑا اونٹ جب وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا جسامت ہے اس کی، تو اس کے برابر ایک انار تھا۔ دودھ کی نہریں، اس طرح کی بہت سی چیزیں آتی ہیں، آپ نے وہاں پر غسل بھی کیا، حوض کوثر بھی پیا۔ پھر آگے جہنم کی طرف گئے تو وہاں پر آپ کو بہت سے عجیب عجیب معاملات دکھائے گئے، عذاب ہوتے ہوئے دکھائے گئے، لوگوں کے بڑے بڑے پیٹ دکھائے گئے، آپ علیہ السلام جس کے اندر انگارے بھرے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے لگے یہ سود خور ہے، دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے پیٹوں کو
اتنا بڑا کر دیا کہ وہ احد کے پہاڑوں کے برابر ہو چکا۔ کسی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زبانیں بہت زیادہ نیچے لٹکی ہوئی ہے، یہاں تک کہ یہ والا اونٹ نیچے زمین تک لٹک رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ واعظ و نصیحت کرنے والے جو اپنے لیے حق کا راستہ نہیں چنتے تھے، لوگوں کو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ اسی طرح پھر آگے چند لوگوں میں جاتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت خوبصورت کھانا، جس طرح 5 اسٹار ہوٹلوں میں بہترین طریقے سے بنا ہوا، اور اسی کے قریب ایک مردار پڑا ہوا، کتا مرا پڑا ہے، گندا ایک سالن ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا کھانا چھوڑ کر اس چیز کی طرف لپک رہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ ایک اچھا اور بہترین کھانا رکھا ہوا ہے، اس کی طرف کوئی نہیں جا رہا اور لوگ اس طرف جا رہے ہیں، یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ اپنی حلال جگہ کو چھوڑ کر حرام کی طرف منہ مارتے تھے۔ نکاح کرنا حلال ہے لیکن وہ حرام زنا کی طرف جاتے تھے۔ نکاح جو حلال طریقے سے کیا جاتا اس کی طرف نہیں جاتے، حرام جگہ جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کو یہ سزا دی۔ بہت اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، اللہ رب پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ علیہ السلام کو معراج کے موقع پر دکھائی دی، بتائی۔ پھر آپ علیہ السلام نے پھر یہ تحفہ 5 نمازوں کا جو اسی رات کا ہے، اس 5 نمازوں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ علیہ السلام نے کئی مرتبہ عرش معلیٰ اور نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سفر کیا۔ 50 نمازیں، 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 30، اس طرح کم کرتے کرتے 5، اور پھر 5 پر بھی اللہ رب العزت نے آخر میں مزید یہ انعام فرما دیا کہ آپ کی امت اگر 5 پڑھے گی تو میں 50 کا ثواب دوں گا۔ اگر یہ امت 5 پڑھے گی تو میں 50 کا ثواب دوں گا۔ علماء نے تھوڑا سا اس پر کام کیا اور دیکھا کہ 50 نمازوں کی حکمت کیا تھی، اتنی زیادہ نمازیں کیوں؟ تو لوگوں نے کہا، اس میں یہ بات حکمت یہ سامنے آئی کہ اللہ رب العزت کی چاہت یہ ہے کہ یہ بندہ ہر وقت میرے ساتھ ہم کلام رہے، یہ میرے ساتھ ہر وقت جڑا رہے، اس کا تعلق میرے ساتھ ہر وقت رکوع، سجدے، قیام کی حالت میں، ذکر اذکار میں ہر وقت ہے۔ اس کی وجہ کیا بتائی کہ ایک نماز پڑھنے میں کم سے کم 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے کا حساب لگائیں 50 نمازوں کے ساتھ تو وقت بچتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ یہ بندہ 24 گھنٹے میری طرف متوجہ رہے، نمازوں میں لگا رہے، لیکن دنیا ایک دار کا اسباب تھی، اس کو اسباب کے درجے میں رکھنا تھا، تو 5 نمازوں کو اس کے برابر کر دیا گیا اور بندوں کو بتا دیا اگر اس کی پابندی کر لو گے تو میں 50 کا اجر دے دوں گا، لیکن میری چاہت یہی ہے کہ تم ہر وقت میرے ساتھ ہم کلام رہو۔ تو اس کا ایک ذریعہ یہ بتا دیا کہ نمازوں میں تو شامل ہو جاؤ، 5 وقتہ نماز کی پابندی کر دو، پھر چلتے پھرتے ذکر اذکار کرتے رہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی یاد دہانی بھی ہوگی اور توجہ بھی ہر وقت اللہ کی طرف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔